السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تو رنگ چاہتوں کا ناول کی چوتھی قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اینا اپنا منہ ٹھیک کرو، حیرت ہو رہی ہے مجھے کہ اینا شار لڑنے کے بجائے چھپ کر روتی ہے۔ امیزنگ۔ عروج اس کے ساتھ ساتھ جلدی کلاس روم کی جانب بڑھنے لگی، کیونکہ اینا اس دن حازم لغاری کے ہونے والی ٹکراؤ کے بعد 2 دن تک یونی نہیں آئی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ سب کو اس کی اصلیت نہ دکھا دے۔ اسے وقت بھی کلاس کی جانب بڑھتے اس طرف وہ اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا نظر آیا تھا، وہ اس کی طرف متوجہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اینا سکھ کا سانس لیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے عروج کو بھی اپنی طرف طوائف زادی ہونے کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی اصلیت جان کر عروج بھی اسے چھوڑ دے گی۔ وہ یہاں بنی اپنی اکلوتی دوست کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اینا یونیورسٹی کے پہلے دن سے اب تک ہمیشہ دوپٹہ سر پر اوڑھتی تھی۔ اس کے دوپٹے کی لینتھ اتنی تو ضرور ہوتی تھی کہ اس کے نازک سراپے کی پوری طرح ڈھانپ لے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں خود تو پردے کی توفیق نہیں ملتی تھی، مگر وہ دوسروں کو بھی ایسا کرتے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خاص طور پر حازم لغاری اور اس کے فرینڈز اسے حقارت بھری نظروں سے ہی دیکھا کرتے تھے۔ جب سے وہ اس یونی میں آئی تھی اس نے ایک ہی شخص کو ہر جگہ چھائے دیکھا تھا۔ حازم لغاری اپنی پرسنالٹی، اپنے رکھ رکھاؤ اور اپنے منفرد لاپرواہ انداز کی وجہ سے ہر جگہ مقبول تھا۔ پہل تو اینا کو وہ بلا وجہ کی اکڑ اور اونچی ناک رکھنے والا شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ اپنے سوا باقی سب کو کمتر ہی سمجھتا تھا، جسے اپنے خاندان اور اپنے بے شمار دولت پر بہت گھمنڈ تھا۔ باقی بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر اس کی ہر بات ماننے کو تیار رہتے تھے۔ اینا کو نہ ہی اس شخص کے بیہیویئر پسند آیا تھا اور نہ ہی وہ خود، جو اپنے علاوہ باقی سب کو حقیر سمجھتا تھا۔ اینا کو اس سے عجیب سی چڑ ہو گئی تھی۔ اس کا بہتر حل اس نے یہی جانا تھا کہ وہ سامنا کم سے کم کرے۔ اگر کہیں سے گزر ہو رہا ہوتا تھا تو اینا اپنا راستہ ہی بدل لیتی تھی۔ انہی کی جس پارٹی یا فنکشن میں وہ ہوتا وہاں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ سب کر کے وہ حازم لغاری کی نظروں سے بچی ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ بہت سے لوگ یہ بات نوٹ کر چکے تھے اور حازم کا دھیان بھی اس جانب دلا چکے تھے۔ حازم کو اپنا اگنور کیا جانا، وہ بھی کسی لڑکی سے، نہایت ہی عجیب لگا تھا۔ جب اچانک وہ ایک دن اینا کے پاس خود آن ٹپکا تھا۔ اینا نے اسے اگنور کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ تو جیسے اس کے پیچھے ہی پڑ چکا تھا۔ لیکن وہ اس کے سامنے جتنا اچھے سے بیہیو کرتا تھا، اینا اس کے لیے اپنی نظریہ بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے مہرماں کی کہی گئی نصیحت بھولنے لگی تھی۔ وہ حازم لغاری پر ٹرسٹ کرنے لگی تھی، اپنے دل کو اس کی جانب مائل ہونے سے نہیں روک پا رہی تھی۔ جب حازم نے اس کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تو وہ اپنی فیلنگ کو مزید جھٹلا نہیں پائی تھی، اور حازم لغاری کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا، جسے حازم نے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ حازم کے دوست اور یونی کے تمام لوگ حیران تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا حازم لغاری یہ بڑے سے تھان میں لپٹی لڑکی بھی پسند آ سکتی ہے۔ حازم کو اس نے اپنی سچ نہیں بتایا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں حازم اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ حازم کی عورت کی رسپیکٹ کرنے والی، انہیں خود سے اعلیٰ مقام دینے والی جو سائیڈ اس نے دیکھی تھی، اس نے اینا کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ حازم نے اچانک اس دن اسے گھر رشتہ بھیجنے، اس سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کرتے اس کے سامنے ثابت کر دیا کہ وہ یہ محبت ٹائم پاس کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن وہیں اینا کا دل یہ سوچ کر بھی بے چین ہوا تھا کہ اگر اس کی اصلیت جان کر حازم نے اسے چھوڑ دیا تو ایسا وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے خود غرض بنتے حازم کو یہ کہہ دیا کہ اس کے پیرنٹس اس رشتے کے لیے کسی صورت نہیں مانیں گے، جس پر حازم بھی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خفیہ طور پر نکاح کرنے کا حل پیش کیا تھا، مگر یہ اینا کی بس قسمتی تھی کہ خوش قسمتی کہ جس وقت انہوں نے نکاح کے لیے فرار ہونا تھا، اسی وقت اشرف اپنے آدمیوں کے ساتھ آ کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ چکا تھا۔ اینا کے لیے حیرت کی بات یہی تھی کہ اشرف نے حازم کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے بروقت انہیں اطلاع کر کے اس کا اتنا بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا تھا۔ اینا نے پھٹی پھٹی بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، پھر اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا تھا؟ جب حازم آنکھوں میں طنز اور حقارت لیے اس کے قریب آیا تھا، کیا ہوا مس اینا شاہ؟ دغا بازی کرنے اور جھوٹ بولنا صرف تمہارا کام ہے کیا؟ تم نے محبت کے نام پر مجھے دھوکہ دیا اور میں نے وہ اس سے ڈبل کر کے تمہیں واپس لوٹا دیا۔ حساب برابر۔ اب آئندہ میں بھی محبت لفظ پر اعتبار کرنے سے پہلے 1000 بار سوچوں گا، اور تم بھی۔ حازم اسے انتقامی نظروں سے دیکھتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اینا سکتے کی کیفیت میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ محض یہ شخص اس کی اصلیت جان چکا تھا اور اب اس کی سزا دے گیا تھا۔ اینا نہیں جانتی تھی کہ اس شخص نے کبھی اس سے محبت کی بھی تھی یا نہیں، کیونکہ محبت میں اتنی کم ظرفی نہیں ہوتی کہ اپنے محبوب کو اس کی ایک غلطی پر اٹھا کر موت اور ذلت کے منہ میں پھینک دیا جائے۔ وہ جو بھی تھا، مگر اینا کا
اعتبار اب مردوں اور محبت پر سے اڑ گیا تھا۔ اس کے نزدیک دنیا کا ہر مرد دھوکے باز اور فراڈ تھا۔ حازم کے دھوکے کے بعد وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ صرف اپنی بہن کی خاطر وہ اپنا دل کچلتی واپس اسی جگہ آ گئی تھی جہاں اسے اس شخص کا سامنا کرنا تھا جس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی وہ، جو اس کا خطاوار تھا، جو اس کا دل لہو لہان کر دیا تھا۔ اینا نے آج پہلی بار کی طرح حازم لغاری سے اس گروپ کو بیٹھا دیکھ کر اپنا راستہ نہیں بدلا تھا، بلکہ سر اٹھائے بے تاثر چہرے کے ساتھ وہاں سے گزر گئی تھی، یہ ظاہر کرتے کہ اس شخص کے ہونے نہ ہونے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں بیٹھے حازم لغاری نے پلٹ کر گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر سر جھٹکتا اپنے دوستوں سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ السلام علیکم لالا۔ معاذ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے شاہویر کو سلام کیا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے شہر سے لوٹا تھا۔ باقی سب افراد بھی رات کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں جمع تھے۔ ان سب کی عادت تھی رات کے وقت سب لوگ ایک ساتھ ضرور بیٹھتے تھے۔ یہ عادت سب کی شاہویر نے ہی بنائی تھی۔ اسے پسند نہیں تھا کہ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں گھس جائیں۔ وہ اپنے خاندان کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہتا تھا جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی تھا۔ معاذ، میں نے تمہیں ایک ضروری کام سونپا تھا، ہو گیا کیا؟ شاہویر سنجیدگی بھرے تاثرات کے ساتھ معاذ کی جانب متوجہ ہوا۔ باقی سب بھی ان کی جانب متوجہ تھے۔ جی لالا، آج میں اسی کام میں مصروف رہا ہوں۔ آپ کے کہنے کے عین مطابق قابل باڈی گارڈز ڈھونڈا ہے میں نے پریسا کے لیے، جو یونیورسٹی میں بھی فل ٹائم اس کے ساتھ رہے گا۔ معاذ نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ مگر باڈی گارڈ کس لیے شاہویر؟ ہم میں سے کوئی پریسا کو پک اینڈ ڈراپ کر لے گا۔ میں ملا ہوں اس شخص سے جسے معاذ نے اس جاب کے لیے رکھا ہے، کافی شریف اور قابل انسان لگ رہا ہے، پچھلا ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے اس کا، مگر پھر بھی ہمارے ہوتے پریسا کی کسی باقی باڈی گارڈ کی کیا ضرورت؟ مراد سکندر کو یہ بات کافی عجیب لگی تھی جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا چچا جان، مگر میں فل ٹائم پریسا کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ میں پریسا کے حوالے سے کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ ملک ایان کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، شاہویر اٹل لہجے میں بولا تھا۔ اسے اس بات کا شک ہو چکا تھا کہ ایان پریسا کے روم تک گیا تھا، مگر ابھی اس بات کی پوری طرح سراغ نہیں مل پایا تھا۔ اپنی بہن کی عزت کی خاطر وہ نہ کسی کے سامنے اس بات کا ذکر کر سکتا تھا اور نہ بنا کسی ٹھوس ثبوت کے ایان سے اس بارے میں کوئی بات کر سکتا تھا۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے اور جلد اسے احساس ہو جائے کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے۔ بطول بیگم افسوس سے سر ہلاتے بولی تھی۔ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ مراد صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ لالا صاحب، عباد نام ہے اس کا، میں اور چچا جان مل چکے ہیں اس سے اور اس کے حوالے سے پوری تسلی بھی کر لی ہے۔ آپ بھی ایک بار مل لیں، پھر فائنل کر لیتے ہیں اسے۔ معاذ کو بھی شاہویر کا آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ ایان کی سوچ تک پہنچنا بہت مشکل کام تھا۔ نہیں، مجھے آپ دونوں پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اگر آپ نے اسے فائنل کیا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا۔ اما صاحب، آپ پریسا کو کل یونیورسٹی کے لیے تیار کر دیجیے گا اور یہ بات کے حوالے سے بھی سمجھا دیجیے گا، اپنی سیفٹی کے لیے ہی صحیح اسے اپنے گارڈ کو فل ٹائم اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ شاہویر کی بات پر بطول بیگم بھی کافی حد تک مطمئن ہوتی ہے، اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ سکندر پہلے سے روشنی اور خوشیوں سے جگمگاتی پوری گاؤں کی سب سے خوبصورت عمارت مشہور تھی۔ آزاد کشمیر کے اس خوبصورت علاقے میں آئے سیاحت کے شوقین لوگوں کے اندر بھی اکثر اس وسیع پیمانے پر پھیلی سیاہ عمارت کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا تھا، جو باہر سے تو دل فریب مناظر پیش کرتی تھی، مگر اندر جا کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انسان جنت میں قدم رکھ چکا ہو۔ ہر طرح کی آسائش اور دلکشی کا مبرا یہ خوبصورت عمارت اکثر لوگوں کو للچاتی پوری شان سے کھڑی تھی۔ اس حویلی میں سکندر خاندان کے تمام افراد بستے تھے، مگر ان سب پر ایک بے تاج بادشاہ بھی راج کرتا تھا، ملک شاہویر سکندر، جس کی کہی ہر بات پر ایمان لانا سب لوگوں اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ اگر اپنوں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا تھا تو باقی سب بھی اس کے ایک اشارے پر کچھ بھی کر گزرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ان سب کی یہی محبت اور دل میں موجود ایک دوسرے کے لیے بے پناہ خلوص تھا کہ اتنے طوفان گزر جانے کے باوجود کوئی اس خاندان کی بنیاد کو نہیں ہلا پایا تھا۔ وہ آج بھی ہر طرح کا مشکل کا سامنا کرنے کے لیے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ملک کاشان علی سکندر کی اس حویلی کی بنیاد جس محبت اور اپنائیت سے رکھی تھی، اس کی آل و اولاد اسے اسی وفاداری سے لے کر چل رہی تھی۔ ملک کاشان علی سکندر کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے ملک خاور تھے جن کی شادی اپنی چچا زاد بطول بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا شاہویر اور بیٹی پریسا تھے۔ ایک حادثے میں ملک خاور بہت بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز کی بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ انہیں کوما میں جانے سے نہیں روک پائے تھے۔ پچھلے کتنے سالوں سے وہ کوما میں تھے۔ شاہویر نے دنیا کا کوئی قابل ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے بابا کو صحیح سلامت واپس اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے رب کے کیے گئے فیصلے سے جیت نہیں پایا تھا اور بے بسی سے اپنے بابا کو اتنے سالوں سے بیڈ پر ہی پڑا دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نمبر پر ملک مراد سکندر تھا، جن کی شادی ان کی خالہ زاد سبین بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے نہ جانے کتنی منتیں مرادیں مانگی تھی، کوئی درگاہ پیر فقیر نہیں چھوڑا تھا، مگر ابھی تک ان کی مراد بڑھ نہیں آئی تھی، جس سے انہوں نے اللہ کی رضا سمجھتے حقیقت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ تیسرا نمبر ملک سعید کا تھا، جن کی شادی بشرا بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے معاذ شارم اور 2 بیٹیاں تانیہ اور علیزہ تھیں۔
سب سے چھوٹی ہما بیگم تھی، جن کی شادی اپنے چچا زاد ملک ریحان سے ہوئی تھی، جن کا ایک بیٹا سالم اور بیٹی آرزو تھی۔ ان کا گھر سکندر پیلیس میں کچھ فاصلے پر ہی تھا، مگر وہ زیادہ تر سکندر پیلیس ہی پائے جاتے تھے۔ ہما بیگم کو ان کے بھائیوں نے ان کے حصے کے طور پر سکندر پیلیس کا ایک پورشن دے رکھا تھا، تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ سکیں۔ بھائیوں کی نظروں کے سامنے وہ سب ایک ہی چھت کے نیچے ہنسی خوشی رہتے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا غم بانٹنے اور خوشیوں پر خوش ہونا ہی سیکھا تھا۔ واٹ اما صاحب یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں میں بھی اور اپنی کلاس میں بھی اپنے ساتھ باڈی گارڈ لیے پھروں گی؟ پریسا بطول بیگم کی بات سنتے ہتے سے اکھڑتی ہوئی بولی تھی۔ اسے یہ بات سوچ کر ہی اتنی فنی لگ رہی تھی کہ ہر وقت اس کے پیچھے ہاتھ باندھے ایک ملازم کھڑا رہے گا۔ اس کی فرینڈز، ٹیچر اور کلاس فیلوز بھی کیا سوچیں گی اس کے بارے میں؟ اگر ایسا ہی ہے تو مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں سب کو خود پر ہنستا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور یونی میں تو ویسے بھی اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو بھلا وہ باڈی گارڈ بنا اسلحے کی حفاظت کیسے کر پائے گا؟ آپ لالا کو کہیں نا کہ اسے یونی کے باہر ہی رکھے۔ پریسا کو یہ سوچ کر ہی کوفت ہو رہی تھی۔ پریسا بچے، آپ کی بھلائی کے لیے ہی شاہویر نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں ملک ایان شاہویر کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کچھ عرصے پہلے بھی آپ پر 2 بار وہ جان لیوا حملہ ہو چکا ہے، وہ بھی نظر انداز کیے جانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ جو شاہویر نے فیصلہ لیا ہے۔ بطول بیگم نے اسے 2 ٹوک انداز میں اپنی بات کہی تھی، جس پر پریسا کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پر اماں صاحب، وہ حملہ تو بہت پہلے ہوئے تھے، ان لوگوں کے تو لالا صاحب نے پکڑ بھی لیا تھا، وہ معاملہ اب دب چکا ہے، اور مجھے بھلا کیا خطرہ؟ پریسا نے ایک آخری کوشش کرنی چاہیے تھی۔ پریسا، آپ کب سے اتنی ضد کرنے لگی ہیں؟ اب معاملہ اگر دب گیا ہے تو تب بھی آپ کی حفاظت پر کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے۔ اب تیاری کر لیں، کل سے آپ نے یوں نہیں جانا ہے، اور آپ کے لالا کا فیصلہ ہے۔ شاید آپ ایک بات پھر سے یہ بات بھول رہی ہیں۔ بطول بیگم سے اچھے سے باور کروایا تھا کہ وہ دوسری بار شاہویر کے فیصلے کے خلاف جا رہی تھی۔ اوکے اماں صاحب، مجھے منظور ہے۔ شاہویر اس کی پچھلی حرکت سے پہلے ہی اس سے ناراض تھا، اور اب اسے مزید خفا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بے دلی سے ہی صحیح مگر رضامندی دے دی تھی۔ شاباش میرا بچہ۔ بطول بیگم اسے گلابی ملائم گال محبت سے چومتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی پریسا دروازہ اندر سے لاک کرتی اپنی الماری کی جانب بڑھی تھی، اور وہاں بنے خفیہ لاکر کی کیز کو کھولنے لگی تھی، جہاں لوگ اپنی قیمتی چیزیں، پیسے اور زیورات رکھتے تھے۔ وہاں اس نے ایک تصویر بہت سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، ابھی بھی ٹوٹے فریم والی۔ وہ تصویر پوری احتیاط سے اٹھاتے وہ بیڈ پر آن بیٹھی تھی۔ یہ فریم اس نے اپنی شادی والی رات غصے سے توڑا تھا، اپنی دشمنی اور بدلے میں میری لائف اسپوائل کر رہے ہیں آپ، جس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو۔ آئی ہیٹ یو سو مچ۔ پریسا سائڈ دراز سے سیاہ مارکر نکالتی اس کی تصویر پر ایک اور کراس لگا چکی تھی۔ آپ سے بچنے کے لیے مجھے باڈی گارڈ کو اپنے ساتھ لیے پھرنا پڑے گا۔ آپ کو اس بات کی ذرا پرواہ نہیں ہے لوگ مجھ پر کتنا ہنسیں گے کہ میں خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، مگر اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے خطرہ ہے، آپ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ کیوں ہیں آپ اتنے برے؟ کیوں؟ پریسا گالوں پر بہہ آئے آنسو بے دردی سے صاف کرتی اذیت بھرے لہجے میں بولی تھی، اور پھر ہمیشہ کی طرح اس تصویر سے شکوہ کرتی اسے مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ اینا تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی یونی کی بیک سائڈ کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا چھٹیوں کی وجہ سے اچھا خاصا حرج ہو گیا تھا، اور اسے اقصیٰ سے سارے لیکچر سمجھنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابھی ان دونوں کا پلان یونیورسٹی کی بیک سائڈ والے حصے میں بیٹھ کر اسٹڈی کرنے کا تھا، کیونکہ باقی تو ہر جگہ اسٹوڈنٹس کا اتنا رش لگا رہتا تھا کہ پڑھنے کے بارے میں سوچنا بھی محال تھا، اس لیے انہوں نے وہ حصہ سلیکٹ کیا تھا۔ اقصیٰ پہلے ہی وہاں جا چکی تھی، جبکہ اینا ابھی کلاس فیلو سے نوٹس لے کر وہاں ہی جا رہی تھی۔ بیک سائڈ پر آ کر اس کی متلاشی نظریں اقصیٰ کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ اقصیٰ تو شاید وہاں نہیں تھی، مگر وہاں ایک طرف کا نظر آتا منظر دیکھ کر اینا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ شرمندگی کے مارے اس نے وہاں سے جانے کے لیے بھی قدم اٹھانا محال ہوئے تھے، کیونکہ وہ وہاں ایک لڑکا اور لڑکی انتہائی نازیبا حرکتیں کرتے قابل اعتراض حد تک ایک دوسرے کے قریب اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے میں مصروف تھے۔ تمہارے لیے تو یہ نارمل ہوگا نا، عادت ہوگی تمہیں یہ سب کرنے کی۔ اپنے عقب سے اٹھتی نظر سے ڈوبی آواز سنتے اینا کا حلق اندر تک کڑوا ہوا تھا۔ شرمندگی کے مارے اس کا چہرہ مزید جھک گیا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے پلٹی تھی۔ جب حازم نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے اسے واپس اپنی جانب کھینچا تھا۔ خود کو اور اپنی بات کو اگنور کیا جانا اسے قطعی پسند نہیں تھا، جو اینا اچھے سے جاننے کے باوجود کر گئی تھی۔ اپنے مقررہ وقت پر وہ یونیورسٹی کے لیے تیار تھی۔ بے دلی سے ناشتہ کیے وہ ماس کے ساتھ باہر گاڑی تک آئی تھی، جہاں اس کی باڈی گارڈ اس کے ڈرائیور کے ساتھ مستعدی سے کھڑا، سر جھکائے کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ محرون لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس سیاہ شال سے خود کو ڈھکے وہ برے برے منہ بناتی ماس کی جانب دیکھ رہی تھی کہ شاید کہیں سے کچھ مہلت مل جائے۔ میری بہنا، اب اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے تمہارے لیے، کیونکہ اس میں تمہاری سیفٹی بھی ہے اور شاہویر لالا کا آرڈر بھی۔ ماس نے بھی کندھے اچکا کر اس کی کسی قسم کی بھی مدد سے انکار کر دیتا، جس کے جواب میں پریسا برا سا منہ بناتی گارڈ کی جانب دیکھے گئی تھی۔ اس کی ایک نظر ہی اپنے باڈی گارڈ کی جانب ڈالی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی پریسا کو کوفت ہوئی تھی۔ لمبے بال، گھنی داڑھی اور مونچھیں اور دراز قد و قامت اس باڈی بلڈر کو دیکھ کر پریسا کو دشمنوں کو تو نہیں پتہ، مگر اس کے دوستوں سے بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا تھا۔ وہ اسی طرح الٹے
सीधे मुंह बनाती, आने वाले वक्त का सोचती। खौफ ज़दा सी बैठी थी जब गार्ड यूनिवर्सिटी की पार्किंग एरिया में जाकर गाड़ी यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में जाकर रुकी थी। परीसा के उतरते साथ ही उसका बॉडी गार्ड इबाद भी उसके पीछे पीछे चलने लगा था। शाहवीर उसकी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से पहले ही बात कर चुका था, इसलिए यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर उसका यूनी कार्ड चेक करते ही इबाद को उसके साथ अंदर भेज दिया था, जिस पर परीसा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। अरे परीसा, इतने दिनों से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? तुम कहाँ थी? हमें पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। सना और महविश उसे देखते ही खुशगवार हैरत से गोया हुई थी। दोनों की नजरें फासले पर रुकते इबाद की जानिब नहीं उठी थी। हाँ, होनी तो थी शादी, मगर किसी खड़ूस, अकड़ू और घुमंडी शख्स की मनमानियों की वजह से रुक गई। परीसा ने अयान को सुनहरे अलक़ाबात से नवाज से अपने दिल की भड़ास निकाली थी। पहली बार किसी को अपनी शादी खराब होने के बारे में इतनी खुशी से बताते देख रही हूँ मैं। सना को उसके अंदाज से वो कहीं से भी अफसरदा नहीं लगी थी। क्लास का टाइम होने वाला था। वो लोग यूनी की जानिब बढ़ गए थे जब सना और महविश को महसूस हुआ जैसे पीछे चलता शख्स काफ़ी टाइम से उनके पीछे कर रहा है। वो उसे सबक सिखाते पीछे मुड़ने ही वाली थी जब परीसा ने उनका बाजू थाम कर रोक लिया था। कोई ड्रामा क्रिएट करके मेरी मजीद बेइज्जती मत करवाना, ये मेरा बॉडीगार्ड है और अब फुल टाइम साई की तरह मेरे साथ ही रहेगा। वॉट? परीसा की बात पर दोनों ने हैरत भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा था, जिस पर परीसा उन्हें मामला पूरी तफसील से समझा गई थी, जिस पर वो समझने से कासिर थी कि कैसा रिएक्ट करे। जो चीज़ें फिल्मों और ड्रामों में देखी थी वो अब हकीकत में उनको देखने को मिल रही थी। उन्हें इस बात का इल्म था कि परीसा का ताल्लुक किसी बड़े ख़ानदान से है, मगर इस सब का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। परीसा की बात के जवाब में वो दोनों खामोशी से सर अज़बात में हिला गई थी। अपनी दोस्तों के बदलते अंदाज पर परीसा ने खफगी भरी नज़र पीछे आते गार्ड पर डाली थी। वो भी अपनी डार्क ब्राउन आंखों से उसे ही देख रहा था। नज़रों के तसादुम पर परीसा को उसकी आंखों में अजीब सी मकनातीसी कशिश महसूस हुई थी, जिस पर वो घबराती चेहरा मोड़ गई थी। उसे ये शख्स खुली और हरकतों दोनों से ही मशकूक लगा था। उसके घर वाले भी क्या थे? एक घुंडा नुमा शख्स को उसकी हिफाजत सौंप दी थी। पहाड़ों में घिरे खूबसूरत से पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में हलचल उरूज पर थी। गेस्ट का आना जाना लगा हुआ था। यहाँ सयाहों का इतना रश होता था कि पहले से ही टेबल्स की बुकिंग करवाई गई थी, वरना एंड टाइम पर टेबल्स मिलना तकरीबन नामुमकिन अमर ही था। होटल की इंतजामिया इतने रश के बावजूद सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती थी, मगर आज वहाँ का अमला पहले से भी ज़्यादा चाकू चौबंद नज़र आ रहा था, क्योंकि आज वहाँ मलिक शाहवीर सिकंदर ने आना था। उसका असिस्टेंट पहले से ही बुकिंग करवा चुका था। होटल की तरफ से सारे इंतजाम किए जा चुके थे, मगर फिर भी मुजफ्फराबाद की इतनी बड़ी शख्सियत की आमद ने उनके हाथ पैर फुला रखे थे। अभी कुछ देर पहले ही मैनेजर को बाहर शाहवीर के पहुँचने की इतला मिली थी। वो उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे के करीब पहुँचा था, जहाँ से शाहवीर अपने आदमियों के आगे चलता तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ था। मैनेजर की खुश आमदीद के सर की हल्की सी जंबिश से जवाब देते वो अपने मतलूबा टेबल की जानिब बढ़ गया था, जहाँ पहले ही उसकी क्लाइंट्स बैठे उसके मुंतज़िर थे। ये कदरे एक अलग वीआईपी टेबल थी जो बाकी टेबल से ज़रा हटकर पुरसुकून गोशे में लगाया गया था। शाहवीर पूरी दिलजमी से अपनी बिजनेस मीटिंग में मसरूफ था जब अचानक उसकी नज़र पास से गुजरती वेट्रेस पर पड़ी थी। क्लाइंट की बात का जवाब देते लम्हा भर को शाहवीर को ब्रेक लगी थी। उसकी एक के बाद दूसरी नज़र डालते उस लड़की की जानिब देखा था। ये वही थी जिसका उस दिन उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, मगर आज वो उस दिन के कदरे मुख्तलिफ हुलिये में थी। उस दिन जो लड़की सियाह शॉल में पूरी तरह लिपटी हुई थी, सिर्फ उसकी हसीन चेहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज वो वेट्रेस के वाइट और ब्लैक कलर के चुस्त से ड्रेस में दुपट्टे को आगे सेट किए, बालों के जूड़े की शक्ल में कैद किए वो अपने बेपना हुस्न की नुमाइश करती शाहवीर को एकदम जहर लगी थी। उस दिन जिस लड़की को देखकर पाकीज़गी का एहसास हुआ था, आज उसको यूं लोगों का मरकज़ निगाह बना देखकर शाहवीर को उस पर बहुत गुस्सा आया था, मगर वो होठ भींचे वापस अपने क्लाइंट्स की जानिब मुतवज्जह हुआ था, जो उसके बदलते सख्त तासुरात देखकर हैरत से उसे देख रहे थे। शाहवीर को जब भी गुस्सा आता था उसकी सफ़ेद रंगत बिल्कुल सुर्ख हो जाती थी, जिससे मुकाबिल बासानी उसके गुस्से का अंदाज़ा लगा पाता था। मिस्टर शाहवीर, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? सामने बैठे हमी सामने उसके मुतगय्यर होते तासुरात देखकर तशवीश से पूछा था। या आई एम ओके, शाहवीर ने जवाब देते पलट कर वापस महरमा की जानिब देखा, जो एक टेबल पर कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी, जिस पर 4 आदमी बैठे नाजेबा अंदाज में उसके नाजुक सरापे को घूर रहे थे। शाहवीर को उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर बाकी वो भी बहुत सी वेट्रेस उसी लिबास में मलबूस थी, मगर शाहवीर महरमा को पहले चादर में देख चुका था। उसे बस यही बात डिस्टर्ब कर रही थी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी इस लड़की की कि वो ये जॉब करने की अपने सर पर चादर उतारने पर मजबूर हो गई थी। शाहवीर आग उगलती नज़रों से उन मर्दों को देख रहा था जो महरमा को वापस पलटकर देखकर उन उबाश मर्दों में से एक ने महरमा का हाथ थाम लिया था, और बस यहीं पर शाहवीर का सबर ख़त्म हुआ था। वो अपनी आंखों के सामने किसी लड़की के साथ ये सब होता नहीं देख सकता था। वो अपनी जगह से उठता पथरीले तासुरात के साथ उसकी जानिब बढ़ा था। वो टेबल कदरे सुनसान एरिया में था, इस वजह से उन लोगों को ये घटिया हरकत करने को शय मिल गई थी। महरमा अपनी कलाई छुड़वाने की सर तोड़ कोशिश कर रही थी, मगर वो आदमी उससे फ्री होने की कोशिश करता नंबर का मुतालबा कर रहा था।
تھا جب اسی لمحے شاہویر ان کے سر پر پہنچنا اس شخص کے منہ پر زوردار گھوسا مارتے اسے کرسی سمیت پیچھے پھینک گیا تھا۔ گھٹیا شخص، تمہیں کس نے حق دیا اس لڑکی کو بنا اجازت اسے چھونے کا؟ تم جیسے نفس پرستوں کو تو اس دنیا سے ہی خارج کر دینا چاہیے۔ شاہویر اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ مہرماں سمیت باقی سب بھی دہل کر اس کے غصے سے بھپرے شیر کی جانب دیکھے گئے تھے۔ شاہویر نے یہ سب پہلے اپنے کوٹ اتار کر مہرماں کے گرد لپیٹ دیا تھا، جبکہ مہرماں اس کے اس عمل پر آنکھیں پاڑے بے یقینی سے اسے دیکھے گئی تھی۔ وہ اپنے گرد لپٹے کوٹ کی گرمائش محسوس کرتی سنتی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی، جبکہ شاہویر اس شخص کا گریبان سے دبوچتا زمین پر اٹھاتے بری طرح سے اس کے منہ پر مکے برساتا اس کا چہرہ لہو لہان کر گیا تھا۔ اس کے آدمی خاموشی سے ہاتھ باندھے اس کے پیچھے کھڑے رہے تھے۔ انہیں شاہویر کو روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہوٹل کے انتظامیہ نے وہاں پہنچتے بمشکل اس شخص کو شاہویر کے شکنجے سے آزاد کروایا تھا، مگر شاہویر نے پہلے اسے پکڑ کر مہرماں کے قدموں کی جانب دھکیل دیا تھا، جو اس کے بولنے سے پہلے ہی مہرماں کے سامنے ہاتھ جوڑتا اپنی گھٹیا حرکت کی معافی مانگ گیا تھا۔ "آئی ایم سوری سر"، یہ سب مینیجر شاہویر کی چتاتی نظروں کے جواب میں منمنا کر رہ گیا تھا۔ جیسے اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کا خیال ہوتا ہے، ویسے ہی اپنے عملے کی خواتین کی عزت کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ شاہویر اسے سخت لہجے میں وارن کرتا اس کی بار بت بنی مہرماں کی جانب پلٹا تھا۔ "آپ میرے ساتھ آنا پسند کریں گی؟ بات کرنی ہے آپ سے۔" شاہویر آگ اگلتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ایک طرف بنے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مہرماں نے درزیدہ نظروں سے مینیجر کی جانب دیکھا تھا، جو اسے شاہویر کی بات سننے کا اشارہ کر رہا تھا، جس پر ناچار مہرماں اپنی انگلیاں مروڑتی مرے مرے قدموں سے اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ "سائیں، جیسا آپ نے کہا تھا سب کچھ ویسا ہوا ہے۔ مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ شاہویر سکندر کو اتنے اچھے طریقے سے کیسے جانتے ہیں۔ آپ دونوں تو دشمن ہیں، ایک دوسرے کے کافی دوری ہے آپ دونوں کے درمیان، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کس بات پر شاہویر سکندر کیسا ری ایکٹ کرے گا؟ ملک ایان کے آدمی نے فوری طور پر اسے اطلاع دیتے ساتھ بھرپور حیرت کا اظہار کیا تھا، جبکہ اس کی بات پر ایان کی آنکھوں میں تلخی بھری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ "دشمن کی رگ رگ سے واقف ہونا ہے، اس کی کمزوریوں سے آگہی تو آپ کی اصل جیت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ ملک ایان نے زندگی میں جیتنا ہی سیکھا ہے، اپنے گناہ گاروں کو معاف کرنا نہیں، ان کو ان کے جرم کی دوہری سزا دینا آتا ہے مجھے، جو کہ میں ہر حال میں دے کر رہوں گا۔ شاہویر سکندر کو تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں، ویسے ہی ٹوٹ کر بکھرتے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ سکندر خان کو برباد کیے بنا میرا دل کو سکون نہیں ملے گا۔ میری دلی سکون کے لیے شاہویر سکندر اور اس کے خاندان کو برباد ہونا پڑے گا۔ شاہویر زہر خند لہجے میں بولتا فون کاٹ گیا تھا۔ سکندر خاندان کا نام آتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا، اس کا دل چاہتا تھا ایک ایک کر کے سب کو گولیوں سے اڑا دے، مگر پھر اس کا دل ان سب کو اتنی آسان موت دینے کو بھی نہیں مانتا تھا، اور شاہویر سے تو اس کی دوہری دشمنی چل رہی تھی۔ شاہویر اس کا سب کچھ چھوڑنے کے باوجود بھی ابھی تک سکون سے نہیں بیٹھا تھا، وہ اب بھی اس کے ہر عمل کے بدلے اس کا نیا نقصان کر دیتا تھا۔ شاہویر سکندر کے لیے تو کسی قسم کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، سب سے کڑی سزا وہ اس کو دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔